کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا جو ایک رات پہلے کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے۔ حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا۔ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ سماعت فرمایا ہے، میرٹ پر اہل سمجھ کے اگلا جملہ بلا فصل آپ کی ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں، آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں۔ یار سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، جنہیں سمجھ آئے، جنہیں نہ سمجھ آئے ان کی مجبوری ہے، لیکن جنہیں سمجھ آئے وہ تائید ضرور کیجئے گا۔ آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں، حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے کون رسالتی مسلمان ہے؟ آپ جسے بھی حکومتی مسلمان کہیں گے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، تو خود بخود سے کوئی پہچان ہونا چاہیے کہ ہماری نشاندہی کیے بغیر خود بخود پتا چلتا رہے کہ وہ حکومتی مسلمان ہیں، وہ رسالتی مسلمان ہیں۔ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے، اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا، تاکہ قیامت تک پہچان ہوتی رہے وہ مسلمان جو نواز رسول کے نام پہ جمع ہو جائے، دنیا پہچان لے یہ رسالتی اور حسینی مسلمان ہے، اور جو عاشور کی مخالفت کرے وہ یزیدی اور حکومتی مسلمان ہے۔ مل کے دونوں بلند حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولا آپ کو، آپ نے حق ادا کر دیا، مہمان نوازی وہ جو ہے۔ یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، ابتدائی اسلام سے مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف، نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، توجہ نہیں فرمائی، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آج آخری سمجھ میں آیا۔ لیکن خدا کی قسم ہم نے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے، مکتب تشیع نے، ہم نے اپنے مکتب تشیع کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے۔ ہم چونکہ ربیع الاول ہے، میں یہ سب جھنڈے دیکھ رہا تھا، شیعہ سنی سب مسلمان ربیع الاول 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول نبی کا میلاد منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی نسبت سے میں نے یہ موضوع آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، اور آپ نے میرٹ ثابت کیا ہے کہ میں نے صحیح موضوع آپ کے لیے چنا ہے، آپ نے قدر کی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے۔ لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب یہ شیعہ فقط اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میری قوم کے بزرگ بیٹھے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں مکتب اہل بیت کا معمولی سا طالب علم ہوں، میری بات لاؤڈ سپیکر سے جا رہی ہے، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، ہم شیعان علی اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہی محمد کو۔ بولو یار، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ دلیل یہ ہے، کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کو بذات رسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الفاطمہ بذات۔ کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کے سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کا مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو مقام غدیر پر پرانوں کا ممبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے نبی کو کہتے سنا۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا علی، ولی اللہ پڑا ہے تو حضور کے کہنے پر پڑا۔ اگر پیغمبر علی کی مولا امیر کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان نہ فرماتے، خدا کی قسم ہم شیعہ کبھی بھی علی ولی اللہ ہم مانتے ہیں، نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ
نہیں سمجھے، مسلمان عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھے۔ اب میلاد کے حوالے سے دو باتیں پہلے کہنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نہ سمجھنے کی دلیل عرض کر رہا ہوں۔ آپ جائیں گے میلادوں میں بھی جاتا رہتا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ الٹریٹ کے معنی میرے نبی کو امی کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اب یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید ریش، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ بقول آپ کے کہ اگر نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ گئے؟ اور بھائی اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ کہنے لگے اگر دے دیتے تو لکھ دیتے۔ پتہ چلا دل سے مانگتے ہیں کہ لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے، زبان سے کہتے ہیں نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو جہاں دل اور زبان میں فرق آ جائے، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو منافقت کہا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی کو نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا نہ بستر تھا نہ بوری۔ یار ایک بات میری سمجھ لیجئے، اب ظاہر ہے کہ ربیع الاول میں دوبارہ تو شاید میں آؤں، لیکن میں ربیع الاول کا جشن میلاد کا لطف آ جائے گا اگر یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو گویا پورا جشن ہی میں نے میلاد ہی پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا نہ۔ ایک بات میں کہتا ہوں خدا کے واسطے، شیعہ سنی دوستو، خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھو۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کے خدا کے لیے انسانی دماغ کی کیپیسٹی ایک لمٹ، ایک حد ہوتی ہے جس سے اوپر طائر فکر انسانی پرواز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ او بھائیو، خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھئے۔ وہ بندہ کہ جس نے زندگی میں 5000 کا نوٹ نہ دیکھا ہو، خدا کے لیے اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو نہ کہیں۔ یار جنہیں اردو سمجھ آتی ہے وہ تو بولو میرے ساتھ۔ اسے کوہ، یار وہ بندہ جو ڈیلی 1000-1200 پہ مزدوری کرنے والا ہو، اگر آپ اس سے پوچھ بھی بیٹھیں گے کہ ذرا کوہ نور کی مالیت لگائیے، وہ بڑی چھلانگ لگائے گا، کہے گا 50 لاکھ۔ اس غریب کو کیا پتا کوہ نور کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، ارے وہ مولوی صاحبان جن کی جیب